آزاد کشمیر کا پرامن خطہ لہو لہان ہے۔ نہ ریاست پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ شہری اپنے مطالبات منوائے بغیر پرامن ہونے کو تیار ہے۔ جی ہاں، آج ایک ہفتہ تقریباً ہونے کو ہے کہ ریاست آزاد کشمیر کے شہری جو ہیں وہ مہنگا آٹا اور مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پولیس اور شہریوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں میرپور سے تعلق رکھنے والے عدنان فاروق قریشی جو ہے سب انسپکٹر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان کے سینے میں گولی لگی، جس کے بعد ان کو تشویشناک حالت میں DHQ ہسپتال میرپور منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر گئے، جس کے بعد اسٹیٹ کے اندر، ریاست آزاد کشمیر کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وزیراعظم آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کو اور ان کے قائدین کو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وزیراعظم نوٹیفیکیشن لے کر مظفر آباد آئیں تو ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت میں بعد ازاں وہ جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہو گئے اور وزیراعظم اور چیف سیکرٹری نے اسلام آباد سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مذاکرات کرنے کا آغاز کیا۔ 4 گھنٹے تک مسلسل مذاکرات کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے وہ جاری رہا، لیکن تاہم جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، جس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے صرف آٹے میں 400 روپے سبسڈی دینے کی بجائے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا مطالبہ نہیں مانا۔ بجلی کی جو بنیادی ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کے فی یونٹ کی قیمت کا تعین کیا جائے، 2 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ ہم سے اگر خریدتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کم از کم 5 روپے 6 روپے 10 روپے دی جائے، لیکن یہ جو یونٹ ہے یہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو 40 روپے کے لگ بھگ دی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے اور یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آٹے پر سبسڈی بحال کی جائے اور گلگت بلتستان کی طرز پر سبسڈی دی جائے آزاد کشمیر کو۔ ایک طرف دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے شہریوں کے مطالبات تمام کے تمام جائز ہیں، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیراعظم آزاد کشمیر اور حکومت کی بھی ہٹ درمی ہے کہ وہ معاملات کو افہام و تفہیم کی بجائے جو ہے وہ ہٹ درمی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اسی سب معاملات کے اندر اور ریاست اور جو شہری ہیں وہ ایک آمنے سامنے ہیں۔ سب انسپکٹر میرپور سے تعلق رکھنے والے جام شہادت نوش کر گئے اور کوٹلی سے کم از کم 6 سے زائد پولیس اہلکاران جس میں DSPs اور نچلے سطح کے جو ملازمین ہیں وہ شہید ہوئے اور کافی حد تک جو ہے وہ تشویشناک حالت میں ہسپتال میں منتقل ہے۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس احتجاج کی، چونکہ یہ قافلہ جو ہے اس نے مظفر آباد پہنچنا ہے، تو مظفر آباد سے ابھی جو ہے اس کا کافی فاصلہ باقی ہے، لیکن آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس نے راولہ کوٹ کو کراس کیا ہے اور جگہ جگہ جو حکومت آزاد کشمیر اور پولیس کی جانب سے رکاوٹیں بنائی گئی تھی ان کو وہ توڑ کر اور ان کو روند کر اور ان کو کراس کر کر اب جو ہے وہ راولہ کوٹ پہنچ چکا ہے قافلہ۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مظفر آباد، چونکہ چیف سیکرٹری اور وزیراعظم آزاد کشمیر نے یہ بھی کہا دو ٹوک کہ ہم ریاست کی جو ریٹ ہے وہ کسی کو روندنے نہیں دیں گے، ہم جو ریاست کی کا تشخص ہے اس کو پامال نہیں کرنے دیں گے، اگر افہام و تفہیم سے معاملات حل نہیں ہوتے تو ہم جو ہے وہ ان کو روکنے کے لیے ہر اقدام جو ہے وہ پار کریں گے۔ اس سے پہلے تو وزیراعظم صاحب جو ہے وہ جہارانہ زبان استعمال کر رہے تھے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنے رویے میں تھوڑی نرمی پیدا کی ہے، لیکن تاحال جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کوئی فی الحال نرمی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات بالکل 100% جائز ہیں اور ہم جب تک اپنے مطالبات کو منوا نہیں لیتے تب تک ہم واپسی کی راہ نہیں لیں گے۔ ہر بندہ جو ہے وہ سر پر کفن باندھے ہوئے نکلا ہے اور اب دیکھنا ہی ہے کہ ریاست اب
کتنا جھکاؤ کا مظاہرہ کرتی ہے، چونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور ماں کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو حل کرنا افہام و تفہیم کے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی شہری جام شہادت نوش کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، جاں بحق ہوتا ہے، یا کوئی پولیس آفیسر ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہی ریاست آزاد کشمیر کا نقصان ہے اور عوام کا نقصان ہے۔ یہ بیسیکلی پولیس بھی ہم ہی سے ہے اور ہم ہی پولیس میں سے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کم از کم دونوں طرف سے رویوں میں نرمی کہاں آتی ہے، اور عوام کے مطالبات بھی جائز ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، روزگار جو ہے اس طرح سے آزاد کشمیر میں ہے نہیں۔ میر پور میں بھی کافی سارے جو لوگ ہیں یہ مضطرب ہیں اور مہنگائی سے تنگ ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہری اب 2 دن سے جو ہے وہ سروس بھی بند ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مزید 1 آدھ دن سروس بھی بند رکھی جائے گی نیٹ ورکس کی، تاکہ معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ میڈیا جو ہے وہ اس کو کوریج دے رہا ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ، کیونکہ آزاد کشمیر ایک پرامن خطہ رہ چکا ہے۔ اب تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کی کہ کوئی ایسی بدامنی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ فائر بھی کیے جا رہے ہیں، عوام جو ہے وہ پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ عوام پر اسٹیٹ فائر کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جانب سے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور زخمی بھی تقریباً لاتعداد ہیں، اور ہر جہاں سے قافلہ گزر رہا ہے ڈی ایچ کیوز میں ڈاکٹرز جو ہے وہ تعینات ہیں، اور 24/7 ایمرجنسی کا جو نفاذ ہے وہ بھی ہسپتالوں میں کر دیا گیا۔ مظفر آباد میں تمام پولیس کے بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے، اور سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں، اور معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کسی بڑے سانے کا جو ہے وہ جب ٹھہرے گی ریاست آزاد کشمیر، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ریاست آزاد کشمیر کے خطے کو پرامن رکھنے میں ہماری مدد فرمائے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ اپنی رویے میں لچک پیدا کریں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی سے ٹیبل ٹاک کریں، اور ان کے مطالبات جہاں تک ہو سکتے ہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آزاد کشمیر کی خبروں کے بارے میں ہر نئی آنے والی اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔